السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 37 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے السکاکی الجامع بین الشیئین اما عقلی بأن یکون بینہما اتحاد فی التصور او تماثل۔ دو چیزوں کے درمیان جہت جامع کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی کے نزدیک دو چیزوں کے درمیان جامع تین طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ عقلی ہوگا، یا وہمی ہوگا، یا پھر خیالی ہوگا۔ جامع عقلی، جامع وہمی اور جامع خیالی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں عقل، وہم اور خیال کو سمجھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ عقل اس قوت کو کہتے ہیں جو کلیات کا ادراک کرتی ہے۔ عقل سے مراد ہے القوۃ العاقلۃ المدرکۃ للکلیات۔ عقل وہ قوت ہے جو کلیات کا ادراک کرتی ہے، اور وہم اس قوت کا نام ہے جو محسوسات میں موجود معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ وہ چیزیں جن کا ہم احساس کر سکتے ہیں، ان اشیاء محسوسہ کے اندر موجود جزئی معانی و مفاہیم کا ادراک جس قوت کے ذریعہ ہوتا ہے اسے وہم کہتے ہیں، اور خیال اس قوت کو کہتے ہیں جس میں محسوسات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں اور ان محسوسات کے حصے مشترک سے روپوش ہو جانے کے بعد بھی اس میں محسوسات کی وہ صورتیں باقی رہتی ہیں۔ پھر سے سمجھ لیں، خیال اس قوت کا نام ہے جس میں محسوسات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں اور حصے مشترک سے ان محسوسات کے روپوش ہو جانے کے بعد بھی وہ صورتیں اس میں باقی رہتی ہیں۔ اب آپ جامع عقلی، جامع وہمی اور جامع خیالی کے بارے میں جانیں۔ یاد رکھیں کہ دو چیزوں کے درمیان جامع عقلی اس وقت ہوگا جبکہ ان دو چیزوں کے درمیان تصور میں اتحاد ہو۔ مثال کے طور پر دو جملے ہیں اور ان دونوں جملوں میں جو مخبر عنہ واقع ہیں، جو مسند الیہ واقع ہیں، دونوں جملوں کے مسند الیہ متحد ہوں، ایک ہی ہوں، یا دونوں جملوں میں جو خبر واقع ہے وہ خبر ایک ہی ہو، تو ان دونوں کے درمیان جو جامع ہے وہ جامع عقلی کہلائے گا، کیونکہ عقل وہ قوت ہے جو کلیات کا ادراک کرتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جن میں اتحاد فی التصور ہے، یہ ایک کلی کے دو فرد ہوں گے، تو ان کے درمیان جو جامع ہے وہ جامع عقلی ہوگا۔ دو چیزوں کے درمیان جامع عقلی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تماثل ہو، یعنی وہ دونوں چیزیں متحد تو نہ ہوں لیکن متماثل ہوں، ایک جیسی ہوں، مثلین ہوں۔ تو ایسی دو چیزوں کے درمیان جامع عقلی اس لحاظ سے ہوگا کہ عقل کا کام ہے کلیات کا ادراک کرنا، اور عقل
مثلین کو ان کے خارجی تشخص سے الگ کر کے ان کے درمیان سے تعدد کو اٹھا دیتی ہے، اور اس طرح وہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں، کیونکہ عقل جزئیات کو ان کے تشخصات خارجیہ سے الگ کر کے ایک معنی کلی کا انتزاع کر لیتی ہے، اور اس طرح وہ کلیات کا ادراک کرتی ہے۔ تو اس حساب سے ان دونوں کے درمیان جو جامع ہوگا وہ عقلی ہوگا۔ دو چیزوں کے درمیان جامع کے عقلی ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے درمیان تضایف ہو۔ یاد رکھیں کہ تضایف دو ایسی چیزوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو کہتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کے بغیر ناممکن ہو۔ جیسے علت و معلول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ تضایف کہلاتی ہے، اور اقل و اکثر کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ تضایف کہلاتی ہے، کیونکہ جب بھی علت کا معنی و مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا، معلول کا بھی معنی و مفہوم ذہن میں آئے گا۔ اسی طرح جب بھی معلول کا معنی و مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا تو علت کا معنی و مفہوم بھی ہمارے ذہن میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علت کا مطلب ہی ہے وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے لیے سبب ہو، باعث ہو، موجب ہو، اور معلول اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی علت ہو، جس کا کوئی نہ کوئی موجب ہو۔ تو علت و معلول کا معنی و مفہوم ہی ایسا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے، کہ کسی کا بھی تعقل دوسرے کے تعقل کے بغیر ناممکن ہے۔ تو ان کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ نسبت تضایف ہے۔ یہی حال اقل و اکثر کا ہے، کیونکہ عقل کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ عقل اس چیز کو کہیں گے جس سے کم کوئی اور نہ ہو، اب جو بھی ہو، جو عدد بھی ہو، اس سے زیادہ ہی ہو۔ تو عقل کے مفہوم کو سمجھنا زیادہ اور اکثر کے مفہوم کو سمجھے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح اکثر اسے کہتے ہیں جو دوسرے سے زیادہ ہو، دوسرا اس سے کم ہو، دوسرا اس سے اقل ہو۔ تو اکثر کا معنی و مفہوم بھی عقل کے معنی و مفہوم کے سمجھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ان کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ نسبت تضایف ہے۔ ان کے درمیان جو جامع ہے وہ جامع عقلی ہے، اس لیے کہ یہ سارے مفاہیم کیا ہیں؟ کلی ہیں، اور کلیات کا ادراک عقل کرتی ہے، لہذا ان کے درمیان جو جامع ہے وہ جامع عقلی ہے۔ اگر کوئی جزئی بھی ہو، مثلا ہم اقل و اکثر کسی جزئی کو قرار دیں، کوئی ایک خاص فرد مراد لیں، اسی طرح علت و معلول سے بھی کوئی خاص فرد مراد لیں، تب بھی جامع عقلی ہی ہوگا، اس لیے کہ ان جزئیات سے عقل کلیات کے معنی و مفہوم کا انتزاع کرتی ہے اور اس کا ادراک کرتی ہے۔ ان جزئیات کو ان کے تشخصات خارجیہ سے مجرد کر کے کلیات کا مفہوم عقل اخذ کرتی ہے اور ادراک کرتی ہے، لہذا ان کے درمیان جو جامع ہے وہ جامع عقلی ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جو جامع ہے وہ وہمی ہو۔ جامع وہمی کی ایک صورت یہ ہے کہ دو چیزوں کے تصور کے درمیان شبہ تماثل ہو، تماثل نہ ہو بلکہ تماثل جیسی چیز ہو، ایسا لگے کہ تماثل ہے حالانکہ حقیقت میں تماثل نہ ہو۔ تو جب دو چیزوں کے درمیان شبہ تماثل ہو، دو چیزوں کے تصور کے درمیان شبہ تماثل ہو،
تو وہاں جو جامع پایا جائے گا وہ جامع وہمی کہلائے گا. جیسے سفید رنگ اور زرد رنگ کے درمیان شبہ تماثل ہوتا ہے. ان کے درمیان تماثل نہیں ہے بلکہ شبہ تماثل ہے. سفید رنگ اور زرد رنگ کے درمیان تماثل نہیں ہے بلکہ شبہ تماثل ہے. کیونکہ جب ہم سفید رنگ اور زرد رنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا وہم یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں مثل ہیں. ہمارا وہم ان دونوں کو ہم مثل کے درجے میں اتارتا ہے، اس طور سے کہ ہمارے وہم میں یہ بات آتی ہے کہ سفید رنگ اور زرد رنگ یہ دونوں ایک ہی نوع ہیں. ہاں ان میں سے ایک میں کوئی عارض زائد کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں کچھ فرق آ گیا ہے. ہمارا وہم زرد رنگ کو بھی سفید ہی سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کیا ہے، سفیدی کے ساتھ کوئی عارض مخلوط کر دیا گیا ہے، کوئی دوسری چیز مخلوط کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ الگ سا ہو گیا ہے، ورنہ یہ بھی کیا ہے، سفید رنگ ہی ہے. تو ہمارا وہم یہ سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. ہمارا وہم تو یہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے اور ہماری عقل یہ جانتی ہے کہ سفید رنگ اور زرد رنگ یہ دونوں دو الگ الگ نوعیں ہیں جو ایک جنس یعنی رنگ میں، لون میں داخل ہیں. تو ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جنس لون کی دو الگ الگ نوعیں ہیں اور صحیح بھی یہی ہے. لیکن ہمارا وہم یہ سمجھتا ہے کہ زردی بھی سفیدی ہی ہے، ہاں اس میں کسی اور چیز کا اختلاط کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں کچھ الگ پن آ گیا ہے. تو جب یہ دونوں الگ الگ نوعیں ہیں تو ان کے درمیان تماثل نہیں ہے. ہاں چونکہ ہمارا وہم یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ایک ہی نوع کے ہیں، اس لیے اسے شبہ تماثل سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہم مثلین کو ایک درجے میں اتار لیتا ہے اور انہیں ایک جیسا سمجھتا ہے. اسی بنیاد پر تو شاعر نے تین ایک جیسی چیزوں کو اپنے شعر میں جمع کیا تو اس میں حسن بلاغت آ گئی. حالانکہ یہ ہمارے وہم کا فیصلہ ہے کہ وہ ایک جیسی چیزیں ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ تینوں الگ الگ نوعیں ہیں. عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. شعر ہے ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتها شمس الضحی و ابو اسحاق والقمر. تین چیزیں ایسی ہیں جن کی رونق سے، جن کی چمک سے دنیا روشن ہو جاتی ہے. ایک تو چاشت کے وقت کا آفتاب، دوسرا ابو اسحاق شاعر کا ممدوح ہے، اور تیسرا قمر چاند. تو یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ نوع ہیں. سورج الگ چیز ہے، الگ نوع ہے. قمر الگ چیز ہے، الگ نوع ہے. ابو اسحاق انسان ہے، وہ الگ نوع ہے. لیکن وہم انہیں ایک جیسے مثلین کے درجے میں اتار لیتا ہے، ظاہر کرتا ہے. اس لیے ان کے درمیان شبہ تماثل ہے. حالانکہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، خوب اچھی طرح عقل یہ جانتی ہے کہ یہ الگ الگ نوعیں ہیں، متباین نوعیں ہیں. دو چیزوں کے درمیان جامع وہمی کی ایک صورت یہ ہے
کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تضاد ہو، اور تضاد ایسی دو چیزوں کے درمیان موجود تقابل کو کہتے ہیں کہ وہ دونوں چیزیں وجودی ہوں اور پھر یکے بعد دیگرے محل واحد میں نازل ہو سکتی ہوں، اور پھر ان کے درمیان غایت تباعد ہو، ان کے درمیان آخری حد تک اختلاف ہو، غایت خلاف ہو. تو ایسی دو چیزوں کے درمیان موجود تقابل کو تضاد کہتے ہیں، جیسے سواد اور بیاض، اور ان دونوں سے متصف چیزیں، اور ایمان و کفر اور ان دونوں سے متصف چیزیں. سواد و بیاض کے درمیان جو تقابل ہے وہ تقابل تضاد ہے، کیونکہ سواد و بیاض یہ وجودی چیزیں ہیں، پھر یکے بعد دیگرے ایک ہی محل میں آ سکتی ہیں. ہم دیوار پر سفید کلر کرا دیں تو سفید ہو جائے گی، اور اس کے بعد کالا کرا دیں تو دیوار کالی ہو جائے گی. اور ان دونوں کے درمیان آخری حد تک اختلاف ہے، غایت تباعد ہے. اس لیے ان کے درمیان جو تقابل ہے وہ تقابل تضاد ہے. یہی حال ایمان اور کفر کا ہے، تو ان کے درمیان بھی تضاد ہے. اسی طرح جو چیزیں سواد اور بیاض سے متصف ہوں، یعنی اسود اور ابیض، ان کے درمیان بھی تضاد ہے. اور جو ایمان اور کفر سے متصف ہوں، یعنی مومن اور کافر، ان کے درمیان بھی تضاد ہے. جامع وہمی کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان شبہ تضاد ہو. اب شبہ تضاد کسے کہتے ہیں؟ تو ہم بتا چکے ہیں کہ تضاد کے لیے، دو چیزوں کے درمیان تضاد پائے جانے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ دونوں چیزیں وجودی ہوں، پھر یہ کہ وہ یکے بعد دیگرے ایک محل میں وارد ہو سکتی ہوں، پھر یہ کہ ان کے درمیان آخری حد تک کا اختلاف ہو. تو اگر دو چیزیں ایسی ہیں جن کے درمیان تقابل تو ہے، لیکن اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہو جائے تو پھر ان کے درمیان تضاد نہیں ہوگا بلکہ شبہ تضاد ہوگا. جیسے آسمان اور زمین، ان کے درمیان شبہ تضاد ہے، کیونکہ آسمان و زمین یہ دونوں وجودی تو ہیں. اسی طرح ان کے درمیان غایت تباعد بھی ہے، غایت درجہ اختلاف اور دوری بھی ہے، کیونکہ آسمان یہ غایت درجہ اونچا ہے، اونچائی کی سب سے آخری حد پر ہے، اور زمین یہ انحطاط کے سب سے آخری درجے پر ہے. تو غایت خلاف بھی ہے، غایت تباعد بھی ہے. لیکن ایک محل میں یکے بعد دیگرے یہ دونوں چیزیں وارد نہیں ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی چیز آسمان بھی ہو جائے اور ایک ہی چیز زمین بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ محل واحد میں دو الگ الگ چیزیں یکے بعد دیگریں جو عارض ہوتی ہیں وہ اعراض کے قبیل سے ہوتی ہیں، نہ کہ اجسام کے قبیل سے. اور آسمان و زمین یہ اجسام کے قبیل سے ہیں، اعراض کے قبیل سے نہیں ہیں. شبہ تضاد کی دوسری مثال ہے اول اور ثانی، ان کے درمیان بھی شبہ تضاد ہے. اول و ثانی کے درمیان جو تقابل ہے وہ تضاد نہیں ہے بلکہ شبہ تضاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک چیز مفقود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تضاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے درمیان غایت درجہ تباعد ہو، غایت خلاف ہو. اول و ثانی میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اول کی ثانی سے جو دوری ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے. اول کی ثانی سے جو دوری ہے وہ ثالث سے کم ہے، رابع سے اور بھی کم ہے، خامس سے اور بھی کم ہے، سادس سے اور بھی کم ہے. تو اول و ثانی یہ دونوں الگ الگ چیزیں تو ہیں، لیکن ان کے درمیان غایت خلاف نہیں ہے، غایت تباعد بھی نہیں، غایت تباعد نہیں ہے. ہاں اول و آخر کہا جائے تو اول و آخر کے درمیان کیا ہوگا؟ غایت
تباعد ہوگا، لیکن اول و ثانی یا اول و ثالث یا اول و رابع یا اول و خامس کے درمیان تضاد نہیں ہے، ہاں شبہ تضاد ہے۔ جب دو چیزوں کے درمیان تضاد یا شبہ تضاد ہو تو ان کے درمیان پائے جانے والے جامع کو وہمی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایسی دو چیزوں کو ہمارا وہم تضایف کے درجے میں اتار لیتا ہے۔ ہمارا وہم یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں متضایفین ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں متضایفین نہیں ہیں، ان کے درمیان تضایف نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل آسمان و زمین میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بغیر سمجھ لیتی ہے، اس کا ادراک کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے اول و ثانی ایسے نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہو، دوسرے کے بغیر بھی ہماری عقل اس کے معنی کو سمجھ لیتی ہے، ادراک کر لیتی ہے، تو ان کے درمیان تضایف نہیں ہے۔ ہاں وہم کو ان کے درمیان تضایف لگتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل میں آسمان کا مفہوم گزرتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زمین کا بھی مفہوم آ جاتا ہے، جب اول کا مفہوم آتا ہے تو ثانی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے، تو یہ دیکھ کر کے وہم یہ سمجھتی ہے، ہمارا وہم یہ سمجھتا ہے کہ ان کے درمیان تضایف ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان تضایف نہیں ہے۔ دو چیزوں کے درمیان پایا جانے والا جامع کبھی خیالی ہوتا ہے، اور جامع خیالی اس وقت ہوگا جبکہ ان دونوں چیزوں کے تصور کے درمیان کوئی ایسا تقارن ہو، کوئی ایسا تعلق ہو جو عطف و وصل سے پہلے ہی وہ تقارن اور تعلق موجود رہا ہو۔ جس وقت ہم ایک جملے میں ان دونوں چیزوں کا عطف کر رہے ہیں، وصل کر رہے ہیں، اس عطف و وصل سے پہلے ہی ہمارے خیال میں اگر ان دونوں چیزوں کے درمیان تقارن و تعلق ہے، اتصال ہے، کوئی ربط ہے، تو ایسی دو چیزوں کے درمیان پائے جانے والے جامع کو جامع خیالی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ انسانی خیال میں دو چیزوں کے درمیان تقارن و تعلق اور اتصال کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الگ الگ انسانوں کے خیال میں پائی جانے والی صورتوں کا ترتب اور وضاحت کے لحاظ سے حال بڑا مختلف ہوتا ہے۔ کتنی ہی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک انسان کے خیال میں مربوط ہوتی ہیں، متقارن ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں، ایک انسان کے خیال میں ان کے درمیان کوئی انفکاک نہیں ہوتا، کوئی دوری نہیں ہوتی ہے، جبکہ انہی صورتوں میں ایک دوسرے انسان کے خیال میں بڑا انفکاک ہوتا ہے، ان کے درمیان بڑی دوری ہوتی ہے۔ مثلا مثال دیکھ لیں تو بات واضح ہو، زید ہے اور عمرو ہے۔ جو شخص زید اور عمرو کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، جو علم رکھتا ہے، تو اس شخص کے خیال میں زید و عمرو کے درمیان دوری نہیں ہے بلکہ تقارن ہے، تعلق ہے، اجتماع ہے۔ جبکہ ایک دوسرا شخص ہے جو زید و عمرو کو نہیں جانتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ زید و عمرو بھائی بھائی ہیں، پھر زید و عمرو سے کبھی ملاقات ہوئی اور ان کی صورتیں اس کے خیال میں آئیں، تو انہی زید و عمرو کی صورتیں اس دوسرے شخص کے خیال میں موجود ہیں،
لیکن زید و عمرو کی ان صورتوں کے درمیان اس دوسرے شخص کے خیال میں کوئی تقارب نہیں ہے، بلکہ انفکاک ہے۔ تو دیکھیں، پہلے انسان کے خیال میں ان دونوں چیزوں کے درمیان ترتب ہے، وہ دونوں چیزیں اس کے درمیان واضح ہیں، وہ دونوں صورتیں زید و عمرو کی وہ دونوں صورتیں اس کے نزدیک واضح ہیں، جبکہ اس دوسرے شخص کے نزدیک زید و عمرو کی ان صورتوں میں ترتب نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے۔ تو انسانی خیال میں دو چیزوں کے درمیان تقارن اور ربط و تعلق کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس سبب پایا جا رہا ہے تقارن کا، تو اس کے خیال میں ان دونوں کے درمیان تقارن ہے، اور دوسرے شخص کے نزدیک سبب نہیں پایا جا رہا تقارن کا، تو اس کے خیال میں تقارن نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص علم معانی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو چیزوں کے درمیان جامع کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور خاص طور سے جامع خیالی کی معرفت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جامع خیالی کا تعلق عرف و عادت سے ہے، لہذا اس کے بارے میں علم معانی سیکھنے والے کے لیے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور معرفت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب دو جملوں کے درمیان وصل کیا جائے، عطف کیا جائے، تو اگر وہ دونوں جملے اسمیت یا فعلیت میں متناسب ہوں، یعنی یا تو دونوں جملہ اسمیہ ہوں یا دونوں جملہ فعلیہ ہوں، اور جب دونوں جملہ فعلیہ ہوں تو ان کا ماضی اور مضارع میں متناسب ہونا، یعنی دونوں جملوں میں جو فعل ہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، تو یہ تناسب پیدا کرنا، دو جملوں کے درمیان اسمیت اور فعلیت میں تناسب پیدا کرنا، اور ان دونوں جملوں کے فعلیہ ہونے کی صورت میں ماضی اور مضارع میں تناسب پیدا کرنا، یہ عطف اور وصل کے محسنات میں سے ہے کہ اگر ایسا تناسب پیدا کر دیا جائے تو اس میں حسن آ جاتا ہے۔ یہ آج کے سبق کا حاصل ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ السکاکی یعنی ذکر السکاکی الجامع بین الشیئین اما عقلی، سکاکی کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان جامع یا تو عقلی ہوگا، بأن یکون بینہما اتحاد فی التصور او تماثل، اس طور سے کہ ان دونوں کے درمیان یا تو تصور میں اتحاد ہو یا تماثل ہو۔ جب تماثل ہو تو جامع عقلی کیسے ہوگا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فإن العقل بتجریدہ المثلین عن التشخص فی الخارج یرفع التعدد بینہما، کیونکہ عقل مثلین کو ان کے خارجی تشخص سے علیحدہ کر کے ان کے درمیان موجود تعدد کو اٹھا دیتی ہے، اور تضایف یا ان دونوں کے درمیان تضایف ہو، جیسا کہ علت و معلول اور اقل و اکثر کے درمیان تضایف ہے، او وہمی یا دو چیزوں کے درمیان جامع وہمی ہوگا، بأن یکون بین تصورہما شبہ تماثل، اس طور سے کہ ان کے درمیان ان کے تصور کے درمیان یا تو شبہ تماثل ہو، جیسے سفید اور زرد رنگ، کیونکہ وہم ان دونوں کو مثلین کے درجے میں اتار لیتا ہے۔ ولذلک حسن الجمع بین الثلاثۃ التی فی قولہ، اسی وجہ سے شاعر کا اپنے شعر میں ان تین چیزوں کو جمع کرنا، یکجا کرنا حسن کا باعث بنا۔ ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتہا شمس الضحیٰ و ابو اسحاق والقمر، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی رونق اور آب و تاب سے دنیا روشن ہو جاتی ہے، چاشت کا سورج اور ابو اسحاق اور چاند، اور تضاد یا ان دونوں کے درمیان تضاد ہو، جیسے کالسواد والبیاض والکفر والایمان وما یتصف
بہا، وما یتصف بہما کر لیجیے، جیسے سواد اور بیاض اور ان دونوں سے متصف چیزیں، اور کفر و ایمان اور ان دونوں سے متصف چیزیں، جیسے ابیض اور اسود اور مومن و کافر، اور شبہ تضاد دن، یا ان کے درمیان شبہ تضاد ہو، کالسماء والارض والاول والثانی، جیسے آسمان و زمین اور اول و ثانی، فإنہ ينزلہما منزلۃ التضایف، کیونکہ وہم ان دونوں کو تضایف کے درجے میں اتار لیتا ہے، ولذالک تجد الضد اقرب خطورا بالبال مع الضد، یہی وجہ ہے کہ آپ ضد کو اپنی ضد کے ساتھ دل میں آنے اور گزرنے کے اعتبار سے زیادہ قریب پائیں گے، اور خیالیون یا دو چیزوں کے درمیان جامع خیالی ہوگا، بأن یکون بین تصورہما تقارن فی الخیال سابق سابق علی العطف، یا دو چیزوں کے درمیان جامع خیالی ہوگا اس طور سے کہ ان کے تصور کے درمیان انسانی خیال میں ایسا تقارن ہو جو عطف و وصل پر سابق ہو، وہ اسبابہ مختلفۃ، اور اس تقارن کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، ولذالک اختلفت الصور الصابرۃ فی الخیالات ترتبا ووضوحا، اسی وجہ سے انسانی خیالات میں موجود صورتیں ترتب اور وضاحت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، ولصاحب علم المعانی فضل و احتیاج الی معرفت الجامع، اور علم معانی حاصل کرنے والے کو جامع کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لا سیما الخیالی، خاص طور سے جامع خیالی کی معرفت حاصل کرنا، فإن جمعہ علی مجرى الالف والعادت، کیونکہ جامع خیالی کی معرفت حاصل کرنا اور جمع کرنا یہ عرف و عادت پر موقوف ہے، ربط و تعلق پر موقوف ہے، ومن محسنات الوصل تناسب الجملتین فی الاسمیت او الفعلیت، اور دو جملوں کا اسمیت یا فعلیت میں یکساں ہونا، اور ان دونوں جملوں کے فعلیہ ہونے کی صورت میں ماضی اور مضارع ہونے میں یکساں ہونا، جبکہ کوئی مانع موجود نہ ہو، یہ وصل و عطف کے محسنات میں سے ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔